نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہے. اس سورہ مبارکہ میں آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی صفت فرقان کا ذکر کیا ہے، جس صفت کو اس نے قرآن مقدس کی صورت میں نازل کر کے نوع انسانیت کے لیے ایسی نور بصیرت کو واضح کرنی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سچائی اور جھوٹ، حقیقت اور باطل کے درمیان میں فرق کر سکتا ہے. اور پھر جو لوگ اس حقیقت اور سچائی سے آنکھیں بند کی ہوئی، انہوں نے اپنے دل کی نور کو اندھا کر لیا ہے. پہلے ان کا تذکرہ، اب یہاں اس آخری رکوع میں ان سچے لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اس نور فرقان سے رہنمائی اور روشنی اور ہدایت لے کر انہوں نے اپنے اندر یہ اعلیٰ صفات اور خصوصیات پیدا کی. اس سچی مسلمان جماعت کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ در حقیقت رحمان کے بندے، اس کی عبادت کرنے والے. ان رحمان کے بندوں کی صفات کا پہلے ذکر بھی ہوا کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا. وہ جب جاہلوں سے بات چیت کرتے ہیں تو محض بحث و مباحثہ، جھگڑا ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ سلامتی کے ساتھ انہیں جواب دیتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں. ان کی راتیں اس طرح بسر ہوتی ہیں کہ وہ کبھی اللہ کے حضور سجدے میں ہوتے ہیں تو کبھی قیام میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی رات اللہ کی عبادت میں وہ بسر کرتے ہیں. اور ساتھ وہ اللہ کے عذاب سے بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور مالی حوالے سے بھی ان کی حالت ہی ہوتی ہے کہ نہ تو وہ بخیل ہوتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کریں، اور نہ ہی وہ ایسے سخی ہوتے ہیں کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی پیسہ اڑاتے ہیں. یہ روپیہ پیسہ، یہ مال و دولت اللہ کی امانت سمجھ کر اس کا درست اور صحیح استعمال کریں، یہ رحمان کے بندوں کی خاص صفت ہے. اسی طرح وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے، کسی اور سے ڈرتے نہیں، کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں، کسی اور پر ان کا اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے، شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی نفس کا قتل کرتے ہیں جس کے قتل کو اللہ نے ممنوع اور حرام قرار دے دی ہے. وہ انسان اپنی جان کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ انسانی جان کی وہ قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں بلکہ لوگوں کی عزت و آبرو کے بھی درپے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں اس سے کہ وہ بے حیائی اور زنا کا ارتکاب کرے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی انسان ان جرائم کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ سخت ترین سزا کا مستحق ہے، الا یہ کہ کسی سے غلطی سے، جہالت سے یا اسلام سے پہلے کسی سے اس طرح کی غلطیاں ہو گئیں، اب اسے جب دعوت اسلام پہنچی اسے پچھتاوا ہوا یا وہ جہالت اس کی غفلت جو تھی وہ دور ہوئی، اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا، توبہ کی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور وہ ایمان لے آیا اللہ کی تعلیمات پر، اللہ کے احکامات کو اس
صدق دل سے قبول کیا اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو بھی اس نے درست کیا، یعنی وہ دل سے مان رہا ہے، اس کی دلیل اس کے عمل سے ہی ہوگا۔ اس لیے فرمایا وعمل صالحا، اس کے مطابق اس نے اپنے عمل کو بھی درست کر لیا، سنبھال لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، ان کی غلطیاں بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا سبب بنے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آگے آج جو میں نے آیات مبارکہ بھی پڑھی ہیں، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور صفت اس رحمان کے بندوں کی ذکر کی ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یہ وہ لوگ ہیں جو زور میں حاضر نہیں ہوتے۔ لا یشہدون، شہادت سے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ شہادت سے ہو جس کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا، جھوٹی گواہی نہیں دینا۔ رحمان کے بندوں کا یہ وصف ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹی بات نہیں کہیں گے، جھوٹی گواہی نہیں کہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تکیہ لگا کر تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں اور جرائم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کا رسول ضرور فرمائیے، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، اور فرمایا وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو اذیت اور تکلیف پہنچانا، یہ بڑے اکبر الکبائر میں سے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو اتنی بار دہراتے رہے، بار بار اس کا تکرار کرتے رہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ کننا لیت سکت، ہم کہنے لگے کاش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں، دوبارہ اس بات کو نہ کہیں۔ شہادت الزور کے الفاظ بھی بعض روایات میں آتے ہیں، بعض روایات میں قول الزور کہتے ہیں کہ جھوٹی بات کہنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، یہ اکبر الکبائر میں سے، بڑے گناہوں میں سے۔ اور آپ نے اس جملے کو اتنا دہرایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کہنے لگے کاش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دیں، خاموش ہو جائیں کہ اس جرم کی خرابی اور اس کی بڑائی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، جھوٹی گواہی کے ذریعے سے آپ کسی پر کوئی الزام لگا رہے ہیں، کسی کو الزام سے بچا رہے ہیں، کسی کا تحفظ کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یا پتہ ہے جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدمی کو 40 کوڑے لگواتے تھے، درے مرواتے تھے، 40 کوڑوں کی سزا دیتے تھے اور اس کا منہ کالا کرتے تھے، گدھے پر بٹھا کر اس کو بازار کا چکر لگواتے تھے تاکہ لوگوں پر اس کی یہ خرابی واضح ہو جائے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے جھوٹی گواہی دی۔ تو لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ یشہدون شہود سے بھی ہو سکتا ہے، شہود کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، شہادت سے ہو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتی، جھوٹ نہیں بولتی۔ اور اگر شہود سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹے اور غلط کاموں میں شریک نہیں ہوتی۔ فضول بیہودہ لفظ جہاں نظریاتی طور پر کوئی خرابی پیدا کی جا رہی ہے، بہت ساری ایسے مجالس ہوتی ہیں جہاں لوگ نظریے کو ہی غلط انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ ایمان سب سے بڑا مسلمان جماعت کا نظریہ ہے، تو وہاں ایمان کے منافی باتیں ہو رہی ہیں، یا اسی طرح کوئی عمل ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو لاہو لعب والا ہوتا ہے، فضول بیہودہ غلط، جیسے گانا بجانا ہو رہا ہے، یا اسی طرح اور کوئی بہائی کے کام ہو رہی ہیں،
یا اور کوئی اس طرح لغو اور فضول کام ہو رہے ہیں تو وہ اس میں شریک نہیں ہوتے، ایسی مجالس میں شریک نہیں ہوتے جہاں نظریاتی طور پر کوئی خرابی پھیلائی جا رہی ہے، یا اسی طرح ایسے مجالس میں شریک نہیں ہوتے جہاں عملی طور پر کوئی بے-حیائی اور خرابی کی محفل اور مجلس منعقد ہو۔ ولا یشهدون الزور، جھوٹے اور بیہودہ کاموں میں وہ حاضر نہیں ہوتے۔ اور اگر کبھی اتفاق سے وہاں چلے جائیں، مثلا آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کسی شادی کی دعوت میں چلے گئے، وہاں پتہ چلا کہ وہاں پر انہوں نے گلوکارائیں بلا رکھی ہیں اور نہ معلوم کیا انہوں نے ناچ گانے کا انتظام کر رکھا ہے، تو آپ جو سچا مومن ہے، رحمان کا بندہ ہے، جب وہ وہاں اگر کسی وجہ سے غلطی سے چلا بھی گیا تو وہاں بڑی ہی عزت کے ساتھ اپنے آبرو اور دامن کو بچاتے ہوئے وہ گزر جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھا پھر وہ بھی اس سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، مزے لیتا رہتا ہے، بلکہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، وہ جب کسی لغو اور بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو مَرُّوا کِرَامًا، وہ بڑے کرام اور عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنی عزت بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہاں اپنے اس دامن کو داغدار نہیں کرتے۔ یہ ہے رحمان کے بندے، بیہودہ کام میں شریک نہیں ہوتے، اور اگر کسی وجہ سے وہاں جانا پڑ گیا ہے تو وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں بلکہ بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ایک رحمان کے بندوں کو اور وصف ذکر کی ہے کہ جب ان کے سامنے ان کی رب کی آیات ذکر کی جاتی ہیں، اللہ کی قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں، یہ رحمان کے بندوں کی خصوصیت ذکر کی جا رہی ہے۔ فرمایا لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ ان کے اوپر اندھے بہرے بن کر گر نہیں پڑتے، کہ کوئی سوال ہی نہ اٹھائے، میں کوئی غور و فکر ہی نہ کرے، سمجھے ہی نہیں، بس ایسے ہی ٹھیک ہے جی مان لیا۔ مومن آدمی، رحمان کا بندہ، وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ سوچ سمجھ اور بصیرت سے کام لیتا ہے، جذباتیت سے کام نہیں لیتا کہ معاذ قبول کر لیا جی قبول کر لیا۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اندھے بہرے ہو کر اوپر نہیں گر پڑتے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، جیسے کہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ قعد یشتمنی یا قام یبکی، کہ وہ بیٹھا ہوا مجھے گالی دیتا رہا یا کھڑا ہوا روتا رہا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے کھڑے ہونے کو بیان کر رہا ہے یا بیٹھنے کو بیان کر رہا ہے، اصل اس کی اس خرابی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ رو رہا تھا یا وہ گالی دے رہا تھا۔ اسی طرح لم یخروا علیہا صما وعمیانا کا لفظ بھی ہے کہ یعنی جب ان کے سامنے اللہ کی آیات ذکر کی جاتی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ وہ ان سے اعراض نہیں کرتے، منہ نہیں موڑ دیتے، جیسے کفار کا حال قرآن نے جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات ذکر کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ابھی جو فجر میں بھی آیات تلاوت کی ہیں اس میں بھی یہ بات کفار کے متعلق اللہ نے فرمائی ہے، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو تم سنو ہی نہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن، شور شرابہ کرو، قرآن مجید سے اعراض کرنا، غور و فکر کرنا تو دور کی بات ہے، سنتے ہی نہیں، منہ موڑ دیتے۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑ دیتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو اللہ کے ان تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خاطر انہیں اپنی کوئی خواہش چھوڑنی پڑے، اپنا کوئی وقتی اور عارضی نقصان بھی ان کے سامنے ہو کہ اس کے نتیجے میں مجھے مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے یا اور مجھے کوئی قربانی جانی طور پر دینی پڑ رہی ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں جہاد دشمن کے مقابلے میں نکلنا ہے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اپنے مال کو پیش کر دیتے ہیں، اپنی جان کو جان دینے کی ضرورت پیش آئے تو وہ اپنی جان حاضر کر دیتے ہیں۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے، نام نہاد مسلمان ہوتا ہے، تو نام نہاد مسلمان تو بظاہر تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، جی میں بھی حاضر ہوں، جی
لیکن وہ حقیقت میں حاضر نہیں ہوتا. وہ اگر شریک ہوتا بھی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا کرنا، خرابی پیدا کرنا. دل و جان سے اس حکم کو وہ تسلیم نہیں کرتا. جیسے کہ مسلمان آدمی کے سامنے جب اللہ کے حکم کو پڑھا جاتا ہے کہ وہ سجدہ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو وہ دل و جان سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے، سجدہ کرتا ہے. لیکن منافق بظاہر تو سجدہ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں وہ اللہ کی عظمت و حیبت نہیں ہوتی. تو گویا لم یخروا علیہا، جو اللہ کی آیات کے سامنے اندھے بہرے ہو کر گر پڑے ہیں، اس میں انہوں نے غور و فکر یا اللہ کی عظمت و حیبت ان کے سامنے ہے. یہ سب مطالب اس آیت مبارکہ میں آ سکتے ہیں. اللہ کی تعلیمات میں غور و فکر نہ کرنا، انہیں نہ سمجھنا، جیسے آج ہمارے عام مسلمانوں کا حال ہے. اللہ کی تعلیمات کو سمجھنے کے حوالے سے آج ہم نابلد ہیں، غافل ہیں. اول تو قرآن کا مطلب اور مفہوم ہی نہیں آتا، اور پھر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں ہوتی کہ ہم سمجھنے کی تو کوشش کریں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیں. زیادہ سے زیادہ کوئی نیک آدمی بنتا ہے نا، تو وہ نیک آدمی کیا کر لے گا؟ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لے گا. جی وہ سمجھے گا میں نے بس قرآن دھاکہ ادا کر دیا. اس میں غور و فکر کرنا، ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا اس کی ہے ہی نہیں، اس کے مقاصد میں نہیں ہے. حالانکہ قرآن تو اس لیے نازل ہوا کہ اس کے احکامات کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو. اور پھر جو بات نہیں سمجھ آتی تو ایسے ہی نہیں کہ مان لو، بلکہ اس میں سوال اٹھاؤ، سمجھانے والے اہل علم و ذکر اور فکر سے سوال کرو، پوچھو. جی یہ بھی آج کل ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو رہی ہے. اس عقل سے کام نہیں لیا جاتا، سمجھ سے کام نہیں لیا جاتا، سوال کرنے کو ممنوع سمجھا جاتا ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ دین میں تو عقل سے کام لینا یہ دین کے خلاف ہے. گویا ہمارا دین عقل کے منافی ہے. یہ یاد رکھو، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو عقل کے مطابق ہو. یہ دین فطرت ہے. ہاں تمہاری عقل میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقل کے مناسب موافق ہی نہیں ہے، یا اس میں بے عقلی والی کوئی الیاذ باللہ بات کی گئی ہے. وہ تمہاری عقل کی کوتاہی اور کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن تم اپنی عقل کی کوتاہی اور کمی کو یہ کہنے لگ پڑو کہ یہ دین میں کوئی عقل کی بات نہیں ہے، اس میں عقل نہیں لڑانی چاہیے، اس میں سوال نہیں اٹھانا چاہیے. سوال اٹھانا چاہیے اور اس میں غور و فکر کرنا چاہیے. جو بات سمجھ نہ آئے پوچھنی چاہیے. اہل جہنم کا قرآن نے ایک جگہ پر تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے اگر قرآن مجید کو سنا ہوتا تو تب بھی بچ جاتے، جہنم میں نہ آتے، یا اہل ذکر سے اس کے بارے میں پوچھ لیا ہوتا. لو کننا نسمع او نعقل، عقل سے بات ذکر ہے. لو کننا نسمع، ہم اس کو خود سمجھ کے سمجھ جاتے، سن کر سمجھ جاتے، ایسا بھی ہم نے نہیں کیا. او نعقل، یا ہم اہل بصیرت سے پوچھ لیتے. لو کننا نسمع او نعقل، اور عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. تو عقل سے کام لینا چاہیے، اللہ کی تعلیمات میں غور و فکر کرنا چاہیے. جتنا غور و فکر کرتے چلے جائیں اتنا ہی دل کو سکون ملے گا کہ اللہ کی تعلیمات کے مقابلے کا دنیا میں نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی انسان کی نجات کے لیے ایسا عمل ہے جو اس سے بہتر ہو. یہ دین فطرت ہے. اس میں جتنا غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے اتنا دل کو سکون ملتا چلا جائے گا کہ کیا مالک نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ ہدایت کا پیغام نازل کیا ہے. آج انسانیت غور و فکر نہیں کر رہی. آج دنیا کے نظریات سے وہ متاثر ہے، کوئی امریکہ سے متاثر ہے، کوئی سوشلزم سے متاثر ہے، کوئی کیپٹلزم سے متاثر ہے، دنیا کے نظاموں سے متاثر ہے. جبکہ اللہ کا یہ اتارا ہوا نظام زندگی سب سے بہتر، سب سے کامل اور سب سے زیادہ انسانیت کو مطمئن کرنے والا ہے. اس کے مقابلے میں نہ کوئی سوشلزم ہے، نہ کوئی کیپٹلزم ہے، نہ کوئی اور دنیا کا نظام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم یخروا علیہا صم وعمیانا، کہ وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر گر نہیں پڑے. یہ تو ان کی صفات کا تذکرہ تھا. آگے رحمان کے بندوں کی دعا کا ذکر کیا. وہ اللہ سے کچھ مانگتے بھی ہیں، دعا کرتے ہیں. بڑی اہم دعا یہاں
رحمان کے بندوں کی بتلائی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ عطا فرمائے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔